یہ آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے باتفاق امیر المومنین منتخب کیا، خلیفۃ رسول اللہ انہیں کہتے تھے۔ ان کا جو پہلا خطبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: یا ایھا الناس، یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن نسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی أریح علیہ حقہ ان شاء اللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ۔ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشة فی قوم الا عمهم البلاء۔ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعة لی علیکم قوموا الی صلاتکم رحمکم اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، جن کے بارے میں حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تو ایسے ہے کہ ان من الناس علی ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ تو جب انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا تو پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اسلامی سیاست اور اسلامی ریاست کی بنیادیں جن کو کہا جا سکتا ہے۔ اور آج بھی آپ خطبے سنتے ہیں اپنے حاکموں کے، حکمرانوں کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بہتر عقل والا نہیں ہے، ہم میں اتنی طاقت چاہیے کہ وہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اختیارات بھی اتنے چاہیے کہ تاکہ ہم جس کا بھی گلا دبانا چاہیں دبا دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے خلیفے پہلے آئے ہیں، یہ پہلے حکمران ہیں نبی کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آتی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے تو وہی موجود ہوتی تھی، اس لیے وحی کے بغیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ، ان سے یافتہ لوگ جو ہے ان میں سب سے اونچا مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہی سب سے پہلے کتنی صحیح انتخاب تھا کہ ان کو منتخب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، جب بنی ثقیفہ میں وہ بات چل رہی تھی انصار کی طرف سے کہ کون ہونا چاہیے، وہ کہتے تھے کہ منکم امیر و منا امیر، ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک آپ میں سے امیر ہو جائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھینچا اور اس نے کہا آپ بیعت کریں، بیعت کی، اور لوگ پھر آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ میں سے کون ہے جو ان کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا؟ یہ ایک ایسی مشکل دلیل تھی کہ پھر سارے جو ہے بالاتفاق حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیعت کی۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بلا یعنی اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سے زیادہ بڑی کیا خلافت ہو سکتی ہے کہ آپ کے وہ جانشین ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان کو کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ۔ جب ان کو وہ کہتے تھے لوگ مخاطب کرتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے، اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو یہ ترک اس لیے کیا گیا کہ اب آگے جو دوسرے حکمران آئیں گے وہ یا خلیفۃ رسول اللہ، پھر اس طرح بڑھ گئے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ خلیفہ کہنا پڑے گا۔ تو امیر المومنین کا لفظ جو ہے یہ حکمران کے لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو اختیار کیا گیا۔ تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیے کس چیز کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایک یعنی رہنمائی ہے اس کے اندر، اور اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ جامع اسلام کے اصول سیاست اور اسلام کے حکمران کے فرائض جو ہیں وہ کہیں کسی کتاب میں آپ کے نہیں گزریں گے، اور اس کے بعد بھی کسی حکمران کی یہ جامعیت اور یہ باتیں جو ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ اتنی ذمہ داری کے ساتھ
جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم. پہلی بات یہ نہیں کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ میرے بغیر جو ہے میری مرضی کے بغیر اس قوم کا جو ہے بھلا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے. نہیں، فرمایا یہ نہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نہیں ہوں. مجھے آپ لوگوں نے ولیت علیکم، مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے، مجھے حکمران بنایا ہے، آپ لوگوں نے نہیں بنایا ہے. لیکن یہ نہیں کہ میرے یہ دعویٰ ہو کہ میں تمہیں سب سے بہتر ہوں اس لیے مجھے حق، میں سب سے زیادہ مستحق تھا اور تم نے ٹھیک کیا. یہ نہیں کہا لست بخیرکم. اور آگے پھر اسی کی تائید کی اگلا فقرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فإن أحسنت فیکم فأعینونی، کہ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جن سے برائی کی کیا تصور ہو سکتا ہے کہ ان سے ہوگا، جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. فأعینونی، مجھے میری مدد کرو. فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو. وإن أسأت فقومونی، اگر میں برا کام کروں، میں اگر کسی کو غلط بات کر دوں تو مجھے سیدھا کر دو. یہ حضور کے خلیفہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں آج حکمرانوں کو دیکھ رہے کہ آج ایک کہتا ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. آج تو یہ دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہم دوسروں پر مسلط کرتے ہیں. پھر فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی جو ہے وہ امانت ہے اور جھوٹ جو ہے وہ خیانت ہے. ایک شخص جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، اس میں ہمیں کوئی جھوٹ نہیں ملتا. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے گھر اور باہر وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. کوئی شخصیت، کوئی مصنوعی شخصیت نہیں ہے. اس طرح یہ آپ نے فرمایا کہ صدق و امانت، اور سچائی جو ہے یہ امانت ہے. میں جو کچھ ہے واقعہ وہی بیان کروں گا. اگر میں اس کسی چیز کو چھپاتا ہوں اپنے بارے میں یا کسی قوم کے کوئی اور مسئلے میں یا اور کسی بارے میں، والکذب خیانت، تو وہ خیانت ہے. آپ کی امانت ہے سچ، اور میرا یہ فرض ہے کہ وہ امانت میں آپ تک پہنچاؤں. جو سچ ہے وہ اپنی ذات سے، اپنی پالیسیوں سے، اپنے کاموں سے وہ آپ پر واضح کر دوں جو سچ ہے، اور اس میں کوئی ایسی دھوکہ نہ دوں، کوئی التباس نہ کروں، کوئی مصنوعی جو ہے وہ چیز نہ کروں. والکذب خیانت، اور خیانت جو ہے، یہ جھوٹ جو ہے یہ خیانت ہے. یہ گویا میں نے آپ کی جو امانت تھی، سچائی آپ کی امانت تھی، میرے پاس وہ سچائی مجھے آپ تک پہنچانی تھی، لیکن میں نے سچائی اگر نہیں پہنچائی اور اس سے کوئی منمہ کر دیا اور اس سے کوئی چڑھاوا، خوشنما سے چڑھاوا چڑھا دیا یا کوئی غلط بیانی کر دی تو یہ خیانت ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ہم قرآن جو وہ کتنا سچ بولتے ہیں، سچ کی ملاوٹ بھی نہیں کرتے اپنی جو ہے تقریروں میں. ملاوٹ بھی ہو تو پھر بھی کہیے کہ سچ کا کوئی عنصر تو شامل ہے. یعنی ملک تباہ ہو جائے، اور تباہ ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو معیشت وہ ترقی کر رہی ہے. ترقی ضرور کر رہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ترقی کر رہی ہے کہ 40,000 روپے ایک دم تنخواہ بڑھ جاتی ہے وزیروں کی. یہ ترقی ہے قوم کی. والضعیف عندی خیانت، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے تو پھر میں اس کو کمزور ہی چھوڑ دوں گا کہ میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. وہ دوسرا آدمی جو ہے جس نے اس کا حق مارا ہوا ہے وہ تو طاقتور ہے، اس کو تم چھیڑ نہیں سکتے. وہ ہمارا ممبر ہے اسمبلی کا، اور وہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور وہ کسی خاص جاگیردار، سرمایہ دار یا مالدار طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کسی قبیلے کا جو ہے وہ شیخ ہے، اس کو میں کیسے چھیڑ سکتا ہوں؟ کہ نہیں. فرمایا وہ جو تمہارا ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، وہ طاقتور ہے، اور وہ جو قوی ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ کمزور ہے. جب تک کہ اس کمزور آدمی کا حق میں اس طاقتور آدمی سے نہ دلا کے دے دوں اس وقت تک وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. جب وہ ہو جائے گا تو پھر سب برابر ہو جائیں گا، نہ کوئی قوی رہے گا نہ کوئی ضعیف رہے گا. اسی طرح پھر فرمایا کہ جو تمہارا قوی ہے وہ طاقتور جو ہے، طاقت والا جو ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق جو ہے دوسرے کا جو اس کے پاس ہے وہ اس کو لے کے اس کو نہ دے دوں جس کا وہ حق ہے. انشاءاللہ میں ایسے کروں گا. آگے بتائیے، آگے فرمایا الجہاد، ہاں لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل. کوئی قوم جو جہاد کو چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے.
آج ہم جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور حضور نبی کے وسلم کے خلیفہ اول یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو قوم جہاد کو چھوڑتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ ذلیل تو ہوگا جو قوم اپنی آپ کو حفاظت نہیں کر سکتی، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اپنے اوپر نافذ نہیں کرتی، جو دنیا تک اللہ اور رسول کا پیغام نہیں پہنچا سکتی، جو اللہ اور رسول کے نافرمانوں کو ان سے شکست نہیں دے سکتی اور ان پر اپنا جو ہے پیغام ان تک نہیں پہنچاتی، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں جو رکاوٹیں ان کو دور نہیں کرتی، اور مفسدین جو ہیں ان سے دنیا کو پاک نہیں کرتی، ان کو تو پھر اللہ نے ذلیل کرنا ہے۔ اور یہ تاریخ سب ہے ہماری، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے جہاد چھوڑا اس وقت یہی ہوا کہ وہ ذلیل ہو گئے، اور آج ہم جو کچھ ہو رہے ہیں وہ بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم دستبستہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو قوی ہے اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ شیطان ہے تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے تو شیطان نے بھی سیدھا کر دیا تھا حضرت اعظم کے سامنے، جیسے کہ آپ سنتے رہے ہیں، اور آج ہم جو ہم شیطان، دنیا کا سب سے شیطان کبیر جو ہے اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سجدے ٹیک رہے کہ جو مانگتا ہے وہ مانگے، ہم اس کے لیے حاضر کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف دوسروں کی تعمیل کرنے کے لیے اور دوسروں کے ذریعے سے اپنوں کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے ہماری توانائیاں جو ہیں اور ہماری زمین جو ہے اور ہماری اڈے جو ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بلا، جس قوم کے اندر بھی بدکاری پھیلتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کر دیتا ہے، مصیبتیں مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں، اس کا بھی نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ یہ ہے ایک حکمران کا، مسلمان حکمران کا اولین اصول، کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ مطلق اطاعت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ مطلق اطاعت صرف ہوگی۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب افضل البشر کہا جاتا ہے جن کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اگر اللہ اور رسول کی اطاعت میں کروں تو پھر تم میری اطاعت کرو۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی کسی حکم کی نافرمانی کروں تو پھر میری تمہارے پر فرض نہیں ہے۔ قوموا إِلَىٰ صَلَاتِكُمْ، پہلا حکم جو ہوا وہ یہ ہے کہ اٹھو، آپ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں۔ یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ حکمران ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جن سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا حکمران ہونا چاہیے۔ اب اور چیزیں جو ہیں ان کی وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں 15 منٹ ہیں وہ ہو چکے۔ اب میں صرف وہ حدیث کے بارے میں ایک بات کہوں، اس وقت چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ پروفیسر محمد سرور جاوی بہت مشہور صاحب علم آدمی تھے، مولانا عبداللہ سندھی کے خاص متبعین میں سے تھے، اور ان کا کام بھی کیا، انہوں نے کتابیں شائع کی ان کے بارے میں۔ تو یہ کسی زمانے میں ایک ادارہ تحقیق اسلامی کا جو رسالہ ہے، بڑا اچھا علمی رسالہ ہے، فکر و نظر، اس کے ایڈیٹر تھے۔ ایک دفعہ ان بحیثیت ایڈیٹر کے یا کسی اور کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے سنت کے بارے میں لکھ دیا، حدیث کے بارے میں، کہ یہ جو ہے حمایت کی۔ پرویز صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس سے جو اختلاف ہے اس کا کیا کرتے ہیں، حدیثیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا حدیث میں تو آپ اختلاف ہے، مجھے بتائیے کہ قرآن کی متن میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی جب تفسیر و تشریح کرتے ہیں اس میں کون سا متشق بات ہے، اس میں بھی ویسے اختلاف موجود ہے۔ آپ کچھ کہتے ہیں، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، وہ بھی آپ ایک آیت پہ جو ہے ان کے مختلف ایک لفظ جو ہے اس کے مختلف مکان نکالتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ بات انہوں نے کی کہ اسی لیے آپ کو خود اپنے جو خیالات ہیں ان کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے لغت کی کتاب لکھنی پڑی، لغت کی کتاب لکھی اس نے لغت القرآن کے نام سے۔ تو یہ ہے، اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس کہ قرآن جس کو آپ کہتے ہیں وہ متفق ہے، متن تو ہے لیکن اس کی تفسیر کہاں متفق ہے؟ بس اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟